معاشی استحکام سیاسی استحکام سے وابستہ برآمدی معیشت کا فروغ ترجیح تیز تر معاشی ترقی کے لیے بجلی کی قیمتوں میں کمی لا رہے ہیں محصولات میں اضافے کے لیے نظام میں خامیوں کو دور کرنا ہوگا خلیجی ملکوں کے ساتھ بڑے کاروباری معاہدے ہوئے عمل درآمد کے لیے تیزی سے آگے بڑھنا ہے تمام اقتصادی اشاریہ مثبت ہیں 2025 پاکستان کی معاشی ترقی کی نوید ثابت ہوگا وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا SIFC کی ایپکس کمیٹی سے خطاب ملک کی ترقی کے لیے قیام امن ناگزیر دہشت گردی کا سر کچلے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا گزشتہ 9 ماہ میں اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا رہا سیکیورٹی اہلکاروں نے امن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا پارا چنار جیسا دلخراش واقعہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے امن معاہدہ خوشائند ہے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے متحد ہونا ہوگا وزیر اعظم محمد شہباز شریف وزیر اعظم کی صدارت میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپکس کمیٹی کا اجلاس SIFC کے تحت مختلف اقدامات کا جائزہ قومی اقتصادی پلان اڑان پاکستان کے حوالے سے اقدامات سے آگاہ کیا گیا کمیٹی کی خصوصی اقتصادی زونز کی اصلاحات کے لیے ایکشن پلان کی منظوری فورم کو انسانی وسائل کی ترقی کے لیے مختلف اقدامات پر بریفنگ آرمی چیف نے معاشی استحکام کے لیے حکومتی اقدامات اور امن و امان کے لیے پاک فوج کی پختہ حمایت کا یقین دلایا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت اجلاس میں دونوں جانب کے ارکان کی شرکت اجلاس میں ملکی مفاد کو مقدم رکھنے کا فیصلہ کیا گیا اپوزیشن نے بعض مطالبات پیش کر دیے امید ہے فریقین مذاکرات کو مثبت انداز میں چلائیں گے ملک کو درپیش مسائل کے حل کرنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا اسپیکر سردار ایاز صادق PTI نے بانی سمیت کارکنوں کی رہائی 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا تحریری چارٹر آف ڈیمانڈ اور مشاورت کے لیے مزید وقت مانگا ہے توقع ہے آئندہ اجلاس میں PTI مطالبات تحریری طور پر پیش کر دے گی سینیٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر عرفان صدیقی کی میڈیا بریفنگ عالمی سطح پر پاکستان کی ایک اور کامیابی سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالنی تقریب میں پاکستان کے ایڈیشنل مندوب عاصم افتخار کی شرکت پاکستان عالمی امن اور استحکام کا اہم وکیل رہا ہے پائیدار امن کے لیے دیرینہ تنازعات کو حل کرنا ہوگا پاکستان نہتے عوام کے حق خود ارادیت کے لیے آواز بلند کرتا رہے گا عاصم افتخار کا خطاب وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کی اپگریڈیشن کا اعلان ماسٹر پلان طلب دورے کے موقع پر زیر تربیت افسران سے ملاقات زیر تربیت افسران کو رہائش کی معیاری سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت بین الاقوامی معیار کے کنسلٹنٹ سے NPA کا ماسٹر پلان تیار کرایا جائے نیشنل پولیس اکیڈمی کی تنظیم نو کے کام کو 3 ماہ میں مکمل کرنا ہے وزیر داخلہ 26 نومبر کو وفاقی دارالحکومت میں تحریک انصاف کا احتجاج 13 مقدمات میں 250 ملزمان کی ضمانتیں منظور انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کا ملزمان کو 5,000 روپے مشرقوں کے عوض رہائی کا حکم عدالت نے 150 ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں خارج کر دیں PTI نے معصوم بچوں کو اپنی انتشاری سیاست کا ایندھن بنایا 9 مئی کے بلوائیوں کو ریلیف ملا تو یہ لوگ دوبارہ حملے کریں گے مہنگائی میں کمی کے لیے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی کوششیں لائق تحسین ہیں وزیر اعلیٰ مریم نواز پنجاب کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بھرپور انداز میں کام کر رہی ہیں وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ زاہد بخاری کی نیوز کانفرنس افغان خواتین پر نہ ختم ہونے والی پابندیوں کا سلسلہ جاری افغان طالبان نے خواتین کو NGOز میں کام کرنے سے روک دیا ملازمت دینے والی NGOز کی کارروائیاں معطل اور لائسنس منسوخ کرنے کا حکم عالمی برادری کو شدید تشویش سخت مذمتی بیانات صنفی امتیازی اقدامات واپس لینے کا مطالبہ
اسرائیلی فورسز کی فلسطینیوں کے خلاف جارحیت جاری، غزہ پر صہیونی فوج کے حملوں میں 17 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ دیر البلح میں 4 افراد جبکہ نصیرات پناہ گزین کیمپ پر شیلنگ میں 2 بچے شہید۔ اقوام متحدہ کا اسرائیلی حملوں میں بچوں کی ہلاکت پر اظہار افسوس۔ حملوں میں بچوں کی ہلاکت ناقابل قبول ہے، بچوں کو بمباری، سردی، بیماریوں اور بھوک سے بچانا ہوگا۔ یونیسیف۔ یمن سے حوثی ملیشیا کا اسرائیل پر بیلسٹک میزائل کا حملہ، میزائل حملے کے بعد مقبوضہ بیت المقدس کے اطراف زوردار دھماکے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور شام کے وزیر خارجہ اسد الشیبانی کے درمیان ریاض میں ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر بات چیت۔ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کا ایک نیا اور روشن باب کھولنے کے خواہاں ہیں شامی وزیر خارجہ۔ فرانس اور جرمنی کے وزرائے خارجہ دمشق پہنچ گئے، دونوں وزرائے خارجہ شام کی نئی حکومت کی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، بالائی خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان۔ پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں رات کے اوقات میں دھند چھائے رہنے کی توقع۔ پاکستان جنوبی افریقہ ٹیسٹ سیریز دوسرا میچ آج سے کیپ ٹاؤن میں ہوگا۔ مقابلہ پاکستانی وقت کے مطابق دن 1:30 بجے شروع ہوگا۔ قومی ٹیم کی بھرپور تیاریاں، کرکٹرز کا نیو لینڈ سٹیڈیم میں تربیتی سیشن، بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں۔ 2 میچز کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل۔ پاکستان سپر لیگ کا 10واں ایڈیشن، ڈرافٹ کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کے رجسٹریشن کا سلسلہ جاری۔ نیوزی لینڈ کے ایڈم بیل نے، ٹم ساؤتھی اور مارٹن گپٹل نے پلیئرز ڈرافٹ کے لیے رجسٹریشن کرا لی۔ آسٹریلیا کے ڈیوڈ وارنر، میتھیو شارٹ اور جنوبی افریقہ کے راسی وینڈرڈوسن بھی ڈرافٹ میں شامل۔ پلیئرز ڈرافٹ 11 جنوری کو ہوگا۔ پاکستان سپر لیگ اپریل میں کھیلی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں ہما ملک۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا 11واں اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں SIFC کے تحت اٹھائے جانے والے مختلف اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ آرمی چیف، وفاقی کابینہ، صوبائی وزراء اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور اعلیٰ سرکاری حکام نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس کے دوران سیکرٹری ایپیکس کمیٹی نے قومی اقتصادی پلان کے منصوبے اڑان پاکستان کے حوالے سے SIFC کے اسٹریٹجک فوکس اور اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا۔ کمیٹی نے ملک کے بہتر ہوتے ہوئے مائکرو اکنامک حالات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے پائیدار اقتصادی ترقی کو یقینی بنانے اور معاشی بہتری کا فائدہ براہ راست عوام تک پہنچانے کے حوالے سے اجتماعی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ کمیٹی نے اس دوران پاکستان کے صنعتی منظرنامے کو نئے سرے سے بحال کرنے کے لیے خصوصی اقتصادی زونز کی اصلاحات کے لیے ایکشن پلان کی بھی منظوری دی۔ نیشنل منرلز ہارمونائزیشن فریم ورک، جو کہ تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے تیار کیا گیا ہے، کمیٹی نے اس کا بھی جائزہ لیا۔ فورم کو انسانی وسائل کی ترقی کے شعبے میں مختلف اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی گئی، جن کی بدولت افرادی قوت کی مہارتوں کو عالمی معیار کے مطابق بنایا جا سکے۔ وزراء اعلیٰ نے معاشی ترقی کے فروغ کے لیے صوبوں میں جاری اقدامات کے حوالے سے کمیٹی کو بریفنگ دی۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے پاک فوج کی پختہ حمایت کا یقین دلایا، جس سے معاشی استحکام کے لیے حکومتی اقدامات، امن و امان اور سیکیورٹی بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ اجلاس میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے 2025 کے دوران مستقبل کی سرگرمیوں میں حکمت عملی کی ترتیب دینے میں SIFC، وزارتوں، محکموں اور منسلک سٹیک ہولڈرز کے کردار کو سراہتے ہوئے ملک کے وسیع تر مفاد میں تمام سطح پر اجتماعی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ تمام اقتصادی اشاریہ مثبت ہیں، معاشی استحکام سیاسی استحکام سے منسلک ہے۔ 2025 ترقی اور خوشحالی کا سال ہوگا۔
SAFC की एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इक़्तिसादी सरगर्मियाँ बढ़ाने के लिए बिजली की कीमतों में कमी के लिए कोशां हैं। मज़ीद तफसील आपको बताएंगे मोहम्मद शाहिद। इस्लामाबाद में खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इजलास के शुरका को नए साल की मुबारकबाद देते हुए कहा कि साल 2025 पाकिस्तान की माशी तरक्की का साल साबित होगा। ये तरक्की और खुशहाली का सफ़र तभी तय होगा कि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम हो, और माशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम के साथ। अब अगर हमने ग्रोथ की तरफ आगे जाना है, इट हैज़ टू बी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। उसके लिए बिजली की कीमतों में हमें खातर खा कमी करनी है। महसूलात अगर हमने बढ़ाने हैं तो हमें इन्फोर्समेंट करनी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवानों ने अमन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। जो लोग, जो अफसर, जो जवान जिस तरह वो जाम शहादत नोश कर रहे हैं, इससे बड़ी कुर्बानी तो और कोई नहीं हो सकती। सिक्योरिटी हैज़ बिकम अ चैलेंज टुडे। आज इसने दोबारा सर उठाया, तो इसका सर कुचले बगैर हम अपना आगे नहीं बढ़ सकते। तारा चनार में एग्रीमेंट साइन हुआ है, लेकिन इस किस्म का जो दिलखराश वाक़या है दोबारा क़यामत तक वाक़या नहीं होना चाहिए। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ने गुज़श्ता 9 माह में अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना किया। बरामदी मईशत का फ़रोग़ तरजीह है। महसूलात में इजाफे के लिए निज़ाम में कमज़ोरियों को दूर करना होगा। मुस्तहकम माशी इशारे साल 2025 में माशी तरक्की में मददगार साबित होंगे। इन्फ्लेशन है वो 2018 के बाद वो 4.1% पे CPI है। बैरूनी तरसीलात हैं, उनमें पिछले 5 माह में पिछले साल के मुकाबले में 34% इजाफा हुआ है। इसी तरीके से हमारी एक्सपोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट हुई है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $4 बिलियन से $12.5 बिलियन पे पहुंच गए हैं। इसी तरीके से पॉलिसी रेट बैंकों का 13% पे है। स्टॉक एक्सचेंज तारीख के सबसे ऊंची सतह पे है। तो ये तमाम इशारे एक खुला सबूत है कि इंशाअल्लाह ये साल पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में बहुत मुमिद माविन साबित होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि चावल की बरामद से मुल्क को $4 अरब, जबकि चीनी की स्मगलिंग रोकने और बरामद से $50 करोड़ का ज़र मुबादला हासिल हुआ। टैक्स निज़ाम की खामियों और बदनवानी का खात्मा करके ही महसूलात बढ़ाए जा सकते हैं। हुकूमत ने ADRs के जरिए बैंकों से 72 अरब रुपए वसूल करके कौमी खजाने में जमा किए। मोहम्मद शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान का मफाद मुकद्दम रखने का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बाद मीडिया से गुफ्तगू में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने मुशावरत के लिए मजीद वक्त मांगा है। मुज़ाकराती कमेटी के तीसरे इजलास की तारीख का तयन बाद में किया जाएगा। मजीद तफसील से आगाह कर रहे हैं फाहद जावेद। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर सरदार एयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने कहा कि मुज़ाकराती अमल मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहा है। तमाम मसाइल का हल सिर्फ बातचीत से मुमकिन है। अपोजिशन के दोस्तों ने जो गुफ्तगू की उसमें कुछ जो डिमांड्स का जिक्र ज़रूर किया, मगर उनको एक और मीटिंग अपने चेयरमैन के साथ करने की ज़रूरत है। पहले से भी ज़्यादा खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई है। सब ने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो दहशत गर्दी हो या कोई और इशू हो, उस पे बैठ के बात करने का ये फ़ैसला किया है कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे और पाकिस्तान के मफाद को अहम रखेंगे। मुश्तरका एलानिया पढ़ते हुए सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने मुशावरत के लिए मजीद वक्त मांगा है। PTI कमेटी ने आगाह किया कि तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड्स पेश करने के लिए उन्हें अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात, मुशावरत और रहनुमाई हासिल करने का मौका फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि बानी PTI ने ये मुज़ाकराती अमल शुरू करने की इजाज़त दी है, लिहाजा इसे मुस्बत तरीके से जारी रखने के लिए उनकी हिदायत बहुत ज़रूरी हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे मुल्क में सियासी तनाव में कमी आएगी और मुल्क की मईशत पर भी मुस्बत असरात मुरतब होंगे। फाद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے مذاکراتی عمل میں کوئی تاخیر نہیں. اپوزیشن نے بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے لیے 1 ہفتے کا وقت مانگا ہے. پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ توقع رکھتے ہیں اپوزیشن آئندہ اجلاس میں مطالبات تحریری صورت میں پیش کرے گی. ہم توقع رکھتے ہیں کہ اگلی دفعہ جب وہ آئیں گے تو اپنی سالڈ ڈیمانڈز کو تحریری شکل کے اندر بلیک اینڈ وائٹ کے اندر جو انہوں نے کمٹ کیا ہے وہ لے کے آئیں گے تاکہ ہم رسمی طریقے سے اور ایک باضابطہ انداز میں مذاکرات کو گفتگو کو بات چیت کو آگے چلا سکیں. پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر اپنی 2 سالہ مدت کا آغاز کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں. اس سلسلے میں غیر مستقل ارکان کے پرچم رکھنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستان کے ایڈیشنل مستقل مندوب عاصم افتخار نے شرکت کی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے عاصم افتخار نے کہا کہ پاکستان دیرینہ تنازعات کے حل اور نہتے عوام کے حق خود ارادیت کے لیے آواز بلند کرتا رہے گا. We are grateful to the wider membership for entrusting Pakistan with this responsibility at a time of unprecedented crises. Pakistan will continue to be guided by the purposes and principles of the UN Charter, including maintenance of international peace and security and development of friendly relations among nations based on the principle of equal rights and self-determination. Pakistan will always remain a strong voice for peoples under foreign occupation and oppression for the realization of their right to self-determination. We are convinced that cooperative multilateralism with the UN at its core is the best way of tackling the multifaceted challenges of today. We need to earnestly address the root causes of long outstanding as well as new conflicts, prioritize dialogue and diplomacy, and support confidence building at regional and global levels to reduce tensions, to reverse the arms race and enable an environment conducive for peace, stability, and development. Never forgetting our solemn duty towards the millions of men, women, and children suffering in conflicts, Pakistan is assuming this responsibility, fully resolved to our collective endeavor for a more peaceful and secure world. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کا دورہ کیا. انہوں نے زیر تربیت افسران کے لیے فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا. ہاسٹل کا بھی تفصیلی معائنہ کیا. اس موقع پر وزیر داخلہ نے نیشنل پولیس اکیڈمی کا ماسٹر پلان طلب کر لیا. انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی معیار کے کنسلٹنٹ سے NPA کا نیا ماسٹر پلان تیار کرایا جائے. نیشنل پولیس اکیڈمی کی تنظیم نو کے حوالے سے اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب میں محسن نقوی نے کہا کہ نیشنل پولیس اکیڈمی کو ایک بین الاقوامی معیار کا ادارہ بنانا ہے. دیگر ممالک سے افسران ٹریننگ کے لیے نیشنل پولیس اکیڈمی آئیں گے. انہوں نے کہا کہ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کی جانب سے 25 کروڑ جلد ہی NPA کے حوالے کر دیا جائے گا. اکیڈمی کی تنظیم نو کے کام کو 3 ماہ میں مکمل کرنا ہے. اکیڈمی میں انسداد دہشت گردی، اینٹی رائٹ، سائبر اور دیگر شعبوں میں کورسز کا اجرا کیا جائے گا. اکیڈمی میں ملٹری اکیڈمی کاکول کی طرح بہترین آفیسرز تعینات کیے جائیں گے. محسن نقوی نے کہا کہ نیشنل پولیس اکیڈمی میں ماڈل تھانہ اور تربیتی لیبارٹریز بھی بنائی جائیں گی تاکہ افسران کو اس ضمن میں تربیت فراہم کی جا سکے. پی ٹی آئی کے 26 نومبر کے احتجاج پر وفاقی دارالحکومت کے 10 مختلف تھانوں میں درج 13 مقدمات میں 250 ملزمان کی درخواست ضمانت منظور کر لی گئی ہے. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے 150 ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں خارج کر دیں. اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے گزشتہ روز ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا. پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ پرتشدد احتجاج اور فساد کے ذریعے ترقی کا عمل روکنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں. لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب میں پائیدار ترقی کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں. تمام شعبوں میں انقلابی اقدامات جاری ہیں. عظمہ بخاری نے کہا کہ 9 مئی کے پرتشدد احتجاج میں ملوث بلوائیوں اور منصوبہ ساز کسی بھی معافی کے مستحق نہیں. کیا ان کو کسی رعایت کا ان کو مستحق ہونا چاہیے؟ یعنی یہ بہت بڑا سوال ہے. یہ سوچا جانا چاہیے کہ اگر اب بھی وہ 9 مئی جیسے فساد دوبارہ کرنے کے لیے تیار ہے تو معافی کس چیز کی؟ ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے. دوسری طرف KPK کے CM ہاؤس کے اندر باقاعدہ ان بلوائیوں کو، ان فسادیوں کے اعزاز میں تقریب ہوتی ہے اور تقریب ہو کر ان کو حلہ شری دی جاتی ہے کہ شاباش، ویری گڈ، بڑا کارنامہ سر انجام دے کے آئے ہو. جو بلوائی ہیں وہ نہ صرف آپ کو جو ہے وہ دندناتے ہوئے دکھیں، دوبارہ دھمکیاں دیتے ہوئے دکھیں
کیا اس جیسی جماعت اور اس کے لیڈر کے لیے کوئی رعایت ہونی چاہیے یا سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی میں ہائر ایجوکیشن کمیشن اور چین کی جانگ جونگٹونگ یونیورسٹی کے تعاون سے 2 روزہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں سی پیک توانائی کی انفراسٹرکچر اور سماجی و اقتصادی تبدیلیوں کے موضوع پر بحث کی گئی۔ پاکستان کے 4 صوبوں کی یونیورسٹیوں، تحقیقاتی اداروں اور زرعی تنظیموں کے اسکالرز اور محققین نے تکنیکی سیشنز میں شرکت کی۔ ایس اے یو کے وائس چانسلر ڈاکٹر فتح ماری نے سی پیک کے ذریعے پاکستان کی برآمدات کو یورپ تک بڑھانے کے امکانات پر بات کرتے ہوئے چین کے ترقیاتی ماڈلز اپنانے، زرعی باقیات سے توانائی کے منصوبے اور ساحلی علاقوں کے استعمال کی تجویز کی پیشکش کی۔ ژیان جیاؤ ڈانگ یونیورسٹی کے پروفیسر کو ان باؤ جیونگ نے سی پیک کو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا اہم جز قرار دیا اور $60 ارب کی سرمایہ کاری کا اظہار کیا۔ سی پیک فریم ورک کے تحت ایس آئی ایف سی زرعی ترقی اور سماجی بہبود کے کارگر منصوبوں پر عمل پیرا ہے۔ ملک بھر میں سیکیورٹی فورسز کا انسداد منشیات آپریشن ستمبر 2023 سے اب تک ملک بھر سے 1073 میٹرک ٹن سے زائد منشیات ضبط، جبکہ 2464 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا۔ ستمبر سے اب تک ملک بھر سے ضبط کی گئی منشیات میں 5 میٹرک ٹن ہیروئن، 65 میٹرک ٹن حشیش، 5 میٹرک ٹن میتھ، 10 میٹرک ٹن افیون اور 986 میٹرک ٹن دیگر منشیات شامل ہیں۔ گزشتہ ہفتے کے دوران ملک بھر سے 978 کلو منشیات ضبط کی گئیں، جبکہ 42 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا۔ منشیات فروشوں سے 289 کلو ہیروئن، 328 کلو حشیش، 54 کلو میتھ، 141 کلو افیون اور 164 کلو دیگر منشیات ضبط کی گئیں۔ اور ناظرین، دفاع وطن میں جان قربان کرنے والی داستانوں میں سے ایک داستان لانس حوالدار مدثر محمود شہید کی بھی ہے۔ حوالدار مدثر محمود شہید نے 13 اپریل 2024 کو بنیر میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ حوالدار مدثر محمود شہید کا تعلق ضلع راولپنڈی سے ہے۔ حوالدار مدثر محمود شہید نے سوگواران میں والدین، بیوہ اور 3 بچے چھوڑے۔ حوالدار مدثر محمود کے لواحقین نے اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیٹے کی شہادت ہمارے لیے بہت بڑا احساس ہے۔ شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوتی ہے کہ یہ اللہ نے چن لیا ہے اس کو۔ وہ شارتن مجھے سب کچھ کہتا رہتا ہے کہ ابا جی میں جا رہا ہوں، یہ موٹر بائک ہے۔ میں نے بولا ہے کہ ذرا پچھلی دفعہ تو آیا تو اپنے موٹر بائک کو اچھی طرح صاف کر کے پالش لگا کے تو اندر کھڑا کر کے گیا ہے۔ اب تو نہیں ابو جی، بس میں تھوڑا جلدی میں ہوں، یہ آپ کی چیز ہے، آپ اس کو چاہے دھو چاہے سنبھالو چاہے جس طرح کرو، یہ آپ کی چیز ہے۔ مجھے ابھی وہ کان میں آواز آتی رہتی ہے کہ یہ بول کے گیا تھا۔ وہ جب باتیں یاد کرتا ہوں تو مجھے بہت مطلب صدمہ لگتا ہے کہ یار وہ تو شارتن مجھے بتاتا رہا۔ اس نے کہا تھا کہ 4تھے دن میں آؤں گا چھٹی، عید کے 4تھے دن اس نے وعدہ پورا کیا ہے۔ آیا ضرور ہے اسی دن 4تھے دن، لیکن اپنے ہاتھوں سے دفنایا اس کو، رتبہ مل گیا۔ جانا تو سب نے، میں نے بھی جانا ہے، سب نے جانا ہے، لیکن یہ والا رتبہ تو ہے نا، یہ سوچ کے نا ہم کہتے ہیں کہ شکر الحمدللہ۔ بچے اس نے میرے والے کیے تھے، کہتا تھا بچے میرے جو ہے نا آپ نے اس طرح پرورش کرنی ہے جس طرح ہماری کی ہے۔ اس کے بچوں سے مجھے زیادہ پیار ہو گیا ہے۔ میں شوقیوں پوچھتا ہوں کہ یار آپ کیا بنو گے، بچوں کو کہتا ہوں۔ وہ ایک بچہ درمیان والا کہتا میں فوجی بنوں گا۔ مجھے جو ہے نا بس بہت یاد آ جاتی ہے پھر اپنے بچے کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو صبر دے، جو چلے گئے ہیں ان کے ماں باپ کو صبر دے، جو ہیں ان کو بھی اللہ خوش رکھے۔ اولاد منہ کے آگے سے چلی جائے تو ماں باپ کے کیا حالات ہوتے ہیں۔ اللہ نے بہت بڑا اعزاز دیا ہے اس کو، اللہ اس کے درجے بلند کرے، شہادت قبول کرے۔ سب کے ساتھ جو ہے نا بہت اچھا تھا، بیوی بچوں کے ساتھ بھی بہت اچھا تھا۔ بچے ماشاءاللہ لاڈ لیتے ہیں اتنے اس کے، اور وہ بہت یاد کرتے ہیں بابا کو۔ کہتا تو امی اگر اللہ شہادت دے تو بہت بڑا اعزاز ملتا ہے۔ بچے ماشاءاللہ اس کے اتنے پیارے ہیں، اتنے عرصی ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، باتیں کرتے ہیں بابا کی۔ یہی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، شکر ہے اس کے بچے ہیں، ان میں سے ہمیں وہ اپنا بچہ نظر آتا ہے بچوں میں۔ شکر ہے اللہ کا، یہ تو بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ شہید زندہ ہوتے ہیں، ہمارے آس پاس ہی ہوتے ہیں،
ان کے ساتھ تو زندگی بہت اچھی گزری ہے، اللہ کا شکر ہے. بس ان کی جدائی نہیں برداشت ہوتی. ہر چیز پوری کی، یعنی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی ہے، نہ بچوں کو نہ مجھے. ہر جگہ ساتھ دیا انہوں نے. سبھی ان کی بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے. بچوں کے لیے ان کے باپ کی کمی ہے، میرے لیے ان کی کمی ہے. وہ تو کوئی پوری نہیں کر سکتا. ان جیسا انسان کبھی مل بھی نہیں سکتا زندگی میں. بچے ان کو تینوں بہت اچھے لگتے تھے. پھر جب سے چھوٹا ہوا تو تب زیادہ گھر چھٹی آتی تھی. بچوں کے حوالے سے ان کی یہ خواہش تھی کہ اچھا پڑھے لکھے اور کچھ بنے. پھر جانا تو سب میں ان کو بہت شوق تھا شہادت کا. ایک دفعہ انہوں نے بات کی تھی، میں انہیں یہی کہتی تھی، میں نے کہا آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ رسول کو یاد کرتے ہیں، تو ایسی باتیں نہ کیا کریں. وہ پھر کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کو کیا پتا کہ شہادت کا کیا مقام ہوتا ہے، یہ تو جب آپ لوگ دیکھو تو پتہ چلے نا. میں نے پھر انہیں یہ کہ میں نے کہا ہمارے سے تو نہیں آپ کی جدائی برداشت ہوتی. یہ بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا، امی ابو کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. تو یہی کہتے ہیں اللہ سب کا آسرا ہے. یہ ان کی اللہ نے خواہش پوری کی ہے، رتبہ ان کو مل گیا. آخر یہی اللہ ان کی خواہش پوری کرے. ان کو یہی خواہش تھی کہ میں اپنی فیملی کو عمرے پر لے کے جاؤں. افغان طالبان نے خواتین کو غیر سرکاری تنظیموں میں کام کرنے سے مکمل طور پر روکتے ہوئے پابندی کی وجہ اسلامی لباس کے کوڈ کی خلاف ورزی قرار دی ہے. طالبان کے نئے حکم نامے کے مطابق جو این جی اوز خواتین کو ملازمت دیتی رہیں گی، ان کی کارروائیاں معطل اور لائسنس منسوخ کر دیے جائیں گے. اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق نے طالبان کی حالیہ ہدایت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ افغان طالبان کا یہ فرمان افغانوں تک انسان دوست امداد کی رسائی کو شدید طور پر متاثر کرے گا. ان قوانین کے تحت خواتین کا پردے کے بغیر گھر سے نکلنا، اکیلے بغیر کسی محرم کے سفر کرنے اور عوامی مقامات پر بات کرنے پر بھی پابندی برقرار ہے. اور اسرائیلی فورسز کی فلسطینیوں کے خلاف جارحیت جاری ہے. غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی فورسز کے حملوں میں مزید 17 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. القدس نیوز نیٹ ورک کے مطابق نصیرات پناہ گزین کیمپ میں ایک مکان پر شیلنگ میں 2 بچوں سمیت 5 افراد شہید ہو گئے. دیر البلح میں ایک گھر پر بمباری میں 4 افراد شہید ہو گئے. قابض فورسز نے بورج پناہ گزین کیمپ پر بھی شیلنگ کی ہے جس میں جانی و مالی نقصان کی اطلاع ہے. اقوام متحدہ نے اسرائیلی حملوں میں بچوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا ہے. یونیسیف کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں بچوں کی ہلاکت ناقابل قبول ہے. بیان میں مزید کہا گیا کہ بچوں کو بمباری، سردی، بیماریوں اور بھوک سے بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. یمن سے حوثی ملیشیا نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل کا ایک اور حملہ کیا ہے. میزائل حملے کے بعد مقبوضہ بیت المقدس کے اطراف زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں. حملے کے بعد علاقے میں سائرن کی آواز بھی سنی گئی ہے. ہزاروں اسرائیلی فوجیوں نے مسلسل جنگ کے بعد ذہنی دباؤ کے نتیجے میں غزہ میں لڑنے سے انکار کر دیا ہے. 2024 میں 21 اسرائیلی فوجیوں جبکہ 2023 میں 17 فوجیوں نے خودکشی کی تھی. سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور شام کے وزیر خارجہ اسد الشیبانی کے درمیان ریاض میں ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر بات چیت کی گئی. ملاقات کے بعد ایک بیان میں شامی وزیر خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کا ایک نیا دور اور روشن باب کھولنے کے خواہاں ہیں. شام کے وفد نے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات کی. سعودی وزیر دفاع نے اس ملاقات کو نتیجہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ شام کی سلامتی، استحکام اور علاقائی سالمیت کو یقینی بنانا ترجیح ہے. سعودی وزیر دفاع نے کہا کہ شام کے عوام برسوں کی جنگوں کے بعد تباہی اور مشکل صورتحال سے دوچار ہیں. وقت آ گیا ہے کہ شام کو استحکام حاصل ہو. ناظرین، شام میں گزشتہ 14 برس کی خانہ جنگی کی وجہ سے 37 لاکھ بچے تعلیم سے محروم رہ گئے ہیں. یہ تعداد اسکول جانے کی عمر کے شامی بچوں کی مجموعی تعداد کے نصف سے بھی زیادہ بنتی ہے. سیو دا چلڈرن کی جانب سے جاری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شام میں بچوں کو بڑی تعداد میں انسانی بنیادوں پر امداد کی ضرورت ہے. شام کے سابق صدر بشار الاسد کی معزولی کے بعد مزید 7 لاکھ سے زائد شہری بے گھر ہو گئے ہیں. رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ہمیں اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ بچے تعلیم کی طرف واپس آ سکیں اور انہیں صحت کی سہولیات اور خوراک تک دوبارہ رسائی حاصل ہو. سیو دا چلڈرن کے مطابق تقریباً 64 لاکھ بچوں کو نفسیاتی مدد کی ضرورت ہے. وسطی تیونس میں 2 کشتیاں الٹنے سے خواتین اور بچوں سمیت 27 تارکین وطن ہلاک ہو گئے جبکہ 83 افراد کو بچا لیا گیا. متعدد لاپتہ ہیں. اے ایف پی کے مطابق تیونس کے سفیکس شہر میں مقامی حکام نے کہا کہ بچائے گئے اور ہلاک ہونے والے مسافر یورپ پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے. ان تمام کا تعلق افریقی ممالک سے تھا.
उन्होंने मजीद कहा कि लापता मुसाफिरों की तलाश ताहाल जारी है। उधर अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में छोटा तैयारा इमारत से टकरा कर तबाह हो गया है, जिसमें 2 अफराद हलाक और 18 जख्मी हुए। हुक्काम के मुताबिक हादसा लॉस एंजलिस से जनूब मशरिक में फ्लर्टन म्यूनिसिपल एयरपोर्ट के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक ये मालूम नहीं हो सका कि हलाक अफराद तैयारे में मौजूद थे या इस इमारत में जहां तैयारा गिरा है। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। बात करेंगे मकबूजा वादी कश्मीर की, जहां भारतीय फोर्सेज की तरफ से पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। KMS के मुताबिक भारतीय अफवाज ने जिला पुलवामा में मुतादिद बेगुनाह नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। फौजियों ने जिला के इलाके तराल में 4 कश्मीरी नौजवानों को मुजाहिद तंजीमों के कारकुन करार देते हुए गिरफ्तार किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इतवार को यौम हक़ खुद इरादत मनाने की अपील का इयादा करते हुए जद्दोजहद आज़ादी जारी रखने के अज़्म की तजदीद की है। 5 जनवरी सन 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने एक तारीखी करारदाद मंजूर की थी, जिसमें कश्मीरियों के अपने मुस्तक़बिल का फैसला खुद करने के हक़ को तस्लीम किया गया था। हुर्रियत तर्जुमान ने आलमी बरादरी बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की है कि वो जम्मू कश्मीर में राय शुमारी कराने का अपना वादा पूरा करे। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के कायम मकाम चेयरमैन महमूद अहमद सागर ने उम्मीद का इज़हार किया है कि 2025 मकबूजा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन में अमन आज़ादी का साल होगा। उन्होंने कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद आज़ादी का मुवाजना करते हुए गैर मुल्की जुल्म और जबर के खिलाफ बैनुल-अक़वामी कार्रवाई का भी मुतालबा किया। दूसरी जानिब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में भारतीय हुकूमत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में आज़ादी सहाफ़त को सल्ब करने के लिए इश्तिहारात की पॉलिसी के गलत इस्तेमाल पर तशवीश का इज़हार किया है। कुछ दीगर अहम कौमी खबरों में आपको आगाह करेंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स 2023 के नफाज पर वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और दीगर वज़रा को मरासलात जारी कर दिए हैं। वज़ीर तवानाई ने अपने वीडियो बयान में कहा कि गर्मियों में बिजली की तलब 29,000 मेगावाट तक पहुँच जाती है। बिल्डिंग कोड से तवानाई की बचत और तलब को पूरा करने में मदद मिलेगी। सूबाई हुकूमतों को गुजारिश की है कि आप हर हालत में अपनी LDAs को, CDAs को, मुख्तलिफ डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जितनी भी हैं उनको कहें कि इन बिल्डिंग कोड्स को फौरी तौर पे अडॉप्ट करें, ताकि किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर पाकिस्तान के तूल अर्ज में किसी भी जगह पे जहां हुकूमत की इजाज़त चाहिए होती है कोई बिल्डिंग बनाने की, वो बग़ैर इन इक़दामात को उठाए हुए बिल्डिंग न बन सके, ताकि एनर्जी की कंजर्वेशन हो। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत कराची में ट्रांसपोर्ट के मंसूबे रेड लाइन BRT में हायल रुकावटों के जल्द अज जल्द खात्मे और काम पर तेज़ी के अहकामात जारी किए हैं। कराची में इजलास की सदारत करते हुए सीनियर वजीर ने कहा कि रेड लाइन BRT मंसूबे में मजीद ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। हमें टाइमलाइन से कबल काम मुकम्मल करना होगा। इजलास को ट्रांस कराची के CEO तारिक मंजूर चांडियो ने अमल दरामद में दरपेश चैलेंजेस के हवाले से ब्रीफिंग दी। शर्जील मेमन ने कहा कि रेड लाइन BRT कराची के लिए फ्लैगशिप ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद जदीद, मौसर और माहौल दोस्त मास ट्रांसिट सिस्टम फराहम करके कराची के ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में इनकलाब लाना है। मंसूबा मुकम्मल होने पर रेड लाइन BRT से रोज़ाना हज़ारों मुसाफिरों को सफरी सहूलियात मिल सकेंगी। और नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत धरनों और एहतजाजों में मसरूफ़ है, जबकि दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के अवाम मसाइल के दलदल में फंसे हुए हैं। लकी मरवत की तहसील नौरंग में सड़कों और गलियों का बुरा हाल है और अवाम शदीद मसाइल से दो चार हैं। इसी बारे में मज़ीद तफसील बता रहे हैं अनवर ज़ेब मरवत। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लकी मरवत की तहसील नौरंग में, जो कि ज़िले का सबसे बड़ा कारोबारी मरकज़ है। तकरीबन 5 लाख आबादी वाला ये शहर पिछले 10-12 सालों से इंतहाई पसमानगी का शिकार है। शहर में निकासियाब का इंतज़ाम इंतहाई नाकिस है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह शहर की अक्सर आबादी भी पानी जैसी नेमत से महरूम है और आवाम को पीने के पानी के उसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी तरह शहर का वाहिद सड़क ककी रोड भी इंतहाई ख़राब और खंडरात का मंजर पेश कर रहा है, जिसकी वजह से मिनटों का सफ़र घंटों में तय करना पड़ रहा है। शहर के वाहिद सरकारी अस्पताल तहसील अस्पताल नौरंग में बुनियादी सहूलियात की कमी है और मरीज़ों को अक्सर यहाँ से दूसरे शहरों में रेफर करना पड़ता है। यहाँ के आवाम का कहना है कि सूबे में तकरीबन 10 सालों से PTI की हुकूमत है, इसके बावजूद यहाँ के आवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है।
आवाम का कहना है कि सूबाई हुकूमत धरना और एहतजाजी सियासत से गुरेज करे और पसमानदा इलाकों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे। जी। पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 पाकपतन ने साल 2024 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। तफसील बताएंगे अब्बास अली आरफी। पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 को गुज़िश्ता साल 1,52,414 कॉल्स मौसूल हुई। रेस्क्यू 1122 की जानिब से गुज़िश्ता साल मजमूई तौर पर 40,353 मुतासरीन को रेस्क्यू किया गया। 43,400 एमरजेंसी कॉल्स थी और 1,13,000 के अराउंड बहुत डिस्टर्बिंग कॉल्स वसूल हुई है। यहाँ पे मीडिया का तावन हमें दरकार है कि लोगों को एजुकेट करें कि वो सिर्फ एमरजेंसी की सिचुएशन में रेस्क्यू 1122 की हेल्प के लिए कॉल करें। रेस्क्यू 1122 पाकपतन के जवान जहाँ शहरियों के जान और माल की हिफाजत में अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, वहीं महकमाना मुकाबला जात में भी नुमाया पोजीशनें हासिल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस कंपटीशन में डिवीजन लेवल पे फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी और थ्रू आउट द पंजाब रेस्क्यू 1122 पाकपतन की सेकंड पोजीशन थी और कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम में भी डिवीजन लेवल पे नुमाया पोजीशन रही है। शहरियों को चाहिए कि नागहानी सूरत हाल में रेस्क्यू अमला के साथ तावन करें ताकि हादसात और नागहानी सूरत हाल में वो अपनी बेहतर खिदमात सर अंजाम दे सकें। अब्बास अली आरफी, PTV न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। और हुकूमत पंजाब की हिदायत पर सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज कैंप जारी हैं। बूरेवाला में 2 रोज से जारी इस कैंप का अहवाल जानते हैं आसिफ अली की इस रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, हुकूमत पंजाब के बेहतरीन प्रोग्राम रेवेन्यू के तमाम सर्विसेज एक ही छत तले दस्तयाब हैं। हर माह की 1 और 2 तारीख को अराजी रिकॉर्ड सेंटर में तमाम सर्विसेज असिस्टेंट कमिश्नर की क़ियादत में फराहम की जाती हैं। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम एक छत तले सारे बैठे हों ताकि किसी को भी रेवेन्यू के रिलेटेड कोई इशू है तो वो यहाँ पे आए और उसका मसला अगर एसी मेरे से है, तहसीलदार से है, पटवारी से है, अराजी रिकॉर्ड सेंटर से है तो उसका मसला एक दिन में ही हल हो जाए। तमाम सहूलियात हमें जो है वो एक ही छत के नीचे फराहम कर दी हैं। हमें अलग-अलग दफ्तरों में जाने के लिए अलग-अलग अफसरान के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आसिफ अली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, बूरेवाला। इस्लामाबाद में मुत्तहिदा अरब अमारात की सफ़े अव्वल की स्मार्ट ऑटोमेशन कंपनी की जानिब से मुल्क के सबसे बड़े जदीद खुदकार महारत मरकज़ स्मार्ट ऑटोमेशन एक्सपीरियंस सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। इस सेंटर में शुरका को स्मार्ट मसनूआत के आलमी सतह पर काम के तरीक़ाकार, घरों और कारोबार की ज़रूरियात को पूरा करने से मुतालिक आगाही फराहम की जाएगी। शुरका ने स्मार्ट घरों के लिए टच और वॉइस कंट्रोल की सहूलियत फराहम करने वाली जदीद मसनूआत का बराह रास्त तजुर्बा भी किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत कुमर कुतुबुद्दीन ने पाकिस्तान में इक्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने और मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने में जदीद टेक्नोलॉजी की अहमियत पर जोर दिया। तकरीब में टेक्नोलॉजी माहिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि स्मार्ट इन जैसी आलमी कंपनियाँ किस तरह आलमी इख्तरात को मकामी चैलेंजेस से निमटने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं और पाकिस्तानी मार्केट में उनके लिए क्या फ़वाइद मौजूद हैं। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में 2 रोज से बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जारी है। बालाई इलाकों में 2 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। बर्फबारी के बायस आमदोरफ्त के रास्ते मसदूद हो गए हैं। स्कर्दू शहर समेत बल्तिस्तान डिवीजन में गुज़श्ता रोज़ शदीद बर्फबारी हुई। स्कर्दू शहर में गुज़श्ता सुबह शुरू होने वाली बर्फबारी रात तक जारी रही। बालाई इलाकों में अब भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बायस बालाई इलाकों में राबिता सड़कें मुतासर हो गई हैं। इस्लामाबाद और स्कर्दू के दरमियान परवाज़ें मुअत्तल रहीं। स्कर्दू में आज दिन का कम से कम दर्जा हरारत -2, जबकि बालाई इलाकों में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद बर्फबारी की पेशगोई की है। और आज़ीन, अब बात करते हैं जनूबी पंजाब के ज़िला लोधरा की, जहाँ इन दिनों शदीद धुंध की सिलसिला जारी है और सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल्ला डाहा से। जी अब्दुल्ला। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब समेत ज़िला लोधरा और उसके गिरदोनवा के इलाके आज तीसरे रोज़ भी शदीद धुंध की लपेट में है। रोड पर धुंध की शिद्दत के बायस हद निगाह कम हो गई है। धुंध की शिद्दत और हद निगाह में कमी के बायस ट्रैफिक की रवानगी भी शदीद मुतासिर है और मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को हिदायत की है कि धुंध के दिनों में गैर ज़रूरी सफ़र से इजतनाब करें और अगर सफ़र करना बहुत ज़रूरी हो
तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक सफ़र करें और अपनी गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। लोधरा समेत जनूबी पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध की शिद्दत ज़्यादा है, जिससे ज़राई माहिरीन का कहना है कि गंदम की फसल के लिए बहुत फ़ायदा होगा और गंदम की बढ़ोतरी का अमल भी तेज़ हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 1 रोज़ तक लोधरा और उसके गिरदोनवा में हल्की बारिश का इम्कान है। जी उनकी रोज़गार को लेके है, और हमने पंजाब में भी देखा एज़ चीफ मिनिस्टर उन्होंने ई रोज़गार के उस टाइम पे, हालांकि ये टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा की तरफ इतना रुझान नहीं था जिस तरह आज है, लेकिन उस ज़माने में भी ई रोज़गार सेंटर्स, ई लाइब्रेरीज़ को लॉन्च किया गया। इसी तरह से जो पंजाब का पूरा ट्रेनिंग का सिस्टम था, वो टेवटाज़ को किस तरह वो PVTC एक इंडिपेंडेंट कंपनी बनाई गई, उसको स्ट्रीमलाइन किया गया। इसी तरह पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फ़ंड था जो कि डिफिट के साथ मिलके और मुख्तलिफ इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलके लॉन्च किया गया पंजाब में, और लाखों की तादाद में बच्चे ट्रेन भी हुए और उनको रोज़गार भी मिली। मैं लिस्ट तो बहुत लंबी है, पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फ़ंड से लेके दाने स्कूल से लेके जितनी भी बात कर लें, तो उससे आपको बेसिकली ये नज़र आता है कि किस तरह वज़ीर आज़म साहब का हमेशा से यूथ की जो एक ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, उसकी तरफ उनका ये पैशन है जिसको वो लेके चलते हैं। इसी तनाज़ुर में जब हम गए चाइना, तो उन्होंने हुआवे के साथ कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं की, बहुत ज़्यादा कोई डिमांड्स भी सामने नहीं रखी। एक बात उन्होंने की कि आप बताएं कि आप हमारे कितने बच्चे ट्रेन कर सकते हैं और कितने बच्चों को, नौजवान बच्चों को, बच्चियों को आप रोज़गार की तरफ जो है उनकी एक एम्प्लॉयबिलिटी बेहतर कर सकते हैं और एम्प्लॉय भी कर सकते हैं। और वहाँ जो फिर हमारा एक MOU हुआ या अग्रीमेंट, बल्कि एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत ये तय किया गया कि 3 लाख बच्चों को सालाना हुआवे जो है वो ट्रेनिंग्स देगा, और वो ट्रेनिंग्स जो हैं उनके साथ सर्टिफिकेशन होगी, और वो सर्टिफिकेशन इवेंचुअली विल लीड टू देयर एम्प्लॉयमेंट, ताकि हर बच्चे को रोज़गार मिल सके। तो मुझे उस हवाले से वो प्रोग्राम बाय द वे शुरू हो चुका हुआ है हुआवे के साथ मिलके। हुकूमत पाकिस्तान ने तकरीबन 17,000 बच्चे जो हैं मुख्तलिफ़ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेन कर लिए हैं, 500 से ज़ायद ट्रेनर्स ट्रेन हो चुके हैं। आज जो लॉन्च है ये एक डिजिटल पोर्टल का है, जिसके ज़रिए हम इस पूरी ट्रेनिंग के सिलसिले को स्केल करेंगे, और इस पोर्टल के लॉन्च के बाद लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। आप जैसे नौजवान बच्चे, बच्चियाँ जिन जो ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं, वो इसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं, और ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट, बग़ैर किसी फ़ीस के ये ट्रेनिंग्स जो हैं वो बच्चे और बच्चियाँ ले सकते हैं। और मकसद इसका यही है कि हम जितनी ज़्यादा नौजवान बच्चों को ट्रेनिंग्स दे सकें, हमें वो उतना ही कम है। हमारी आबादी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा है, और यूथ जो है वो 15 करोड़ से ज़ायद लोग इस मुल्क के अंदर 30 साल से कम उम्र के हैं। तो एम्प्लॉयबिलिटी जो है, रोज़गार जो है नौजवानों की, वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, ना सिर्फ हुकूमत के लिए मगर हमें अगर नेशनल लेवल के ऊपर अपनी इकॉनमी बेहतर करनी है तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। मुझे ये भी कहने में खुशी है कि पिछले 1 साल के अंदर जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जो हमारी मईशत है, वो बहुत बेहतर हुई है। कहाँ हम 2022 में डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़े थे, और आज हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो ना सिर्फ ये दिखाते हैं कि पाकिस्तान मुआशी तौर पे स्टेबल हुआ है, मगर 31 दिसंबर को उड़ान पाकिस्तान वज़ीर आज़म साहब ने लॉन्च किया, जिसके तहत अगले 5 साल के पूरा मंसूबा लेआउट किया, जिसके तहत जो है हम इंशाल्लाह अब डेवलपमेंट और ग्रोथ की तरफ जाएंगे। और जो ग्रोथ का हुकूमत पाकिस्तान का या वज़ीर आज़म साहब का विज़न है, वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का है। माजी में हमने देखा कि हम एक कंज्यूमर सोसाइटी हैं, हम एक इंपोर्ट लेड सोसाइटी हैं, जिसकी वजह से हम अपनी इकॉनमी में, मईशत में बूम्स और बस देखते रहे, जिसकी वजह से आपने देखा कि थोड़ी सी हमारी ग्रोथ 4% से ज़्यादा होती है, तो साथ ही हमें हमारी जो फॉरेक्स है उसके चैलेंजेस होते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट के चैलेंजेस आते हैं, और हम वापस नेगेटिव की तरफ चल पड़ते हैं। तो ये पूरा जो प्रोग्राम है एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ है। और ये यहाँ पे कहना क्यों ज़रूरी है, इस बात की रेलेवेंस ये है
کہ اس ایکسپورٹ لیڈ گروتھ میں آئی ٹی کا ایک بہت میجر کمپوننٹ ہے. اور آئی ٹی ایکسپورٹس جو ہیں, جو وزیر اعظم صاحب نے ہمیں ایک اوور آل ایکسپورٹس ملا کے ریونیو, ایف ڈی آئی, ریسورس موبلائزیشن لوکل ملا کے جو ایک ہمیں ایک $25 ارب کا ہدف دیا ہے 5 سال کا, ہمارا اس کی طرف اس کی جو آپ کہہ لیں کہ اس کی جو فاؤنڈیشن ہے, بالکل جو اس کی بنیاد ہے, وہ آئی ٹی کے ہیومن ریسورس ہے. کہ ہم کتنے لوگوں کو کس ہنر میں, کس لو ٹیک ٹریننگ کریں گے, ہائی ٹیک ٹریننگ کریں گے, کتنی ہم نے بی پی اوز کی ٹریننگ دینی ہے, کتنی ہم نے اے آئی, Web3, بلاک چین کی دینی ہے, کتنی ہم نے بالکل بیسک گرافک ڈیزائننگ کی, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی دینی ہے. وہ تمام جو فریم ورک ہے دیٹ ایونچولی ایڈز اپ ٹو اینڈ کنورجز ٹو $25 بلین پلان. تو یہ جو 3 لاکھ ٹریننگز کا ایک سلسلہ ہواوے کے ساتھ ہمارا شروع ہو رہا ہے, یہ اس کا ایک بڑا اہم ایک پلر ہے کہ اگر ہم ہر سال 3 لاکھ بچے اگلے 5 سال ٹرین کرتے رہیں تو یہ تقریباً 15 لاکھ ہماری آئی ٹی ورک فورس ٹرین ہوتی ہے. اور ہر بچہ سالانہ کچھ نہیں تو $10,000 سے $20,000 بھی کمانا شروع کرے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ $1.5 سے $2 ارب کی بات ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی تمام چیزیں ملا کے ہم انشاءاللہ پاکستان آپ دیکھیں گے کہ ایک ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف جائے گا. اور ہمارے جو ایکسپورٹ کے فگرز ہیں ان کو اس میں جو آئی ٹی کی ایک کنٹریبیوشن ہے سیکٹر کی, ہمارے فری لانسرز کی, ہمارے ہر طرح کے بچے, کوئی گھر بیٹھ کے اکیلا کام کر رہا ہے, ٹو آل دا وے اپ ٹو بگ سافٹ ویئر ہاؤسز اینڈ آرگنائزیشنز جو ملینز آف ڈالرز کی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں. ہر بچہ, ہر لیول ہمارے لیے اتنا ہی اہمیت رکھتا ہے. اور ایک چیز جو میں بہت ضروری, اور یہاں پہ بات بھی ہوئی کولیبریشن کے حوالے سے, یہ سارا جو ایفرٹ ہے, یہ ہواوے کے ساتھ بھی جو ایفرٹ ہو رہا ہے, ہماری کوشش یہ رہے گی کہ ہم دیکھیں اسلام آباد میں تو تھوڑے سے لوگ ہیں, تھوڑے سے بچے ہیں, یہ کام سارا ہونا ہے پورے پاکستان کے ساتھ. اور پاکستان کی جو 15 کروڑ عوام ہے جو 30 سال سے کم عمر کی ہے, یا ایون تھوڑے سے اس سے اوپر بھی جو ہیں, ان کے ساتھ ہم نے یہ مل کے کرنا ہے. اور اس کے لیے ہم نے ایک وزیر اعظم صاحب کی ڈائریکشن پہ ایک نیشنل آئی ٹی سکلز کی کمیٹی تشکیل دی, جس کے اندر تمام صوبوں کے آئی ٹی بورڈز, آئی ٹی منسٹرز اور ٹیفٹاز اور یہ جتنے بھی سکلز کے ادارے ہیں صوبوں کے, وہ اس میں آتے ہیں. ہم ان سے 4 کے قریب میٹنگز کر چکے ہیں. اور یہ ہواوے والا بھی میں میڈیا کی حوالے سے کہنا چاہوں گی کہ تمام صوبوں کے ساتھ ہم مل کے اس کو آگے لے کے بڑھیں گے. اور ہمارے ساتھ ہم اس میٹنگ میں بھی اس پورٹل کو لے کے جائیں گے تاکہ اس کی اویئرنیس بھی کریٹ ہو, اور سب ایک کولیبریٹو ایفرٹ سے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ہمارے بچوں کی جتنی پوٹینشیل ہمیں نظر آتی ہے اس کو ہم نے کس طرح سے ان لاک کرنا ہے. وہاں پہ آپ کبھی جا کے دیکھیں, جو لوگ نہیں گئے ہوئے, جس طرح وہ بچے, وہاں پہ لٹریسی کتنی بہتر ہے, کس طرح وہ بچے جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے آئی ٹی کی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ میرے خیال سے کہ ہم ایک بڑے لکی ہیں ٹو بی لیونگ ان اے ٹائم ویئر دیر از اے ٹیک ریولیوشن اکراس دا ورلڈ اینڈ از اے کمپلیٹ پیراڈائم شفٹ, بیکاز آئی ٹی جو ہے وہ ایک ایکولائزر کے طور پہ کام آتا ہے. آج اگر ہم ایڈ ٹیک کی بات کریں تو ایجوکیشن میں ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم ان بچوں تک ہمیں رسائی حاصل ہوتی ہے جن تک ہم شاید اسکولز اور ٹیچرز نہیں پہنچا سکتے. تو یہی ہماری کوشش ہے کہ ہم اس طرح ڈیجیٹل پورٹلز کے ذریعے, ڈیجیٹل ٹریننگز کے ذریعے, آن لائن ٹریننگز کے ذریعے ان بچیوں تک بھی پہنچیں جن کو عام حالات میں یہ پریویلیج نہیں ہے کہ وہ اسکولز, کالجز جا کے یہ ٹریننگز حاصل کریں. اور ایک اور خوبصورت بات آئی ٹی کی یہ ہے کہ آپ کو کوئی پی ایچ ڈی ہونے کی ضرورت نہیں ہے امپلائبلٹی کے لیے, کوئی ماسٹرز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسکلز کی گیم ہے ساری. آپ ایک اچھا اسکل لیں, وہ آپ 8 گھنٹے میں بھی لے سکتے ہیں, وہ آپ 8 دن میں بھی لے سکتے ہیں, اور 8 مہینے میں بھی لے سکتے ہیں. اور اس اسکل کو لے کے آپ اسی وقت آن لائن فری لانسنگ کے ذریعے, یا آج کل تو اتنی دیر از اے ڈرتھ آف پیپل, آئی ٹی اسکلز کی اتنی دنیا میں کمی ہے کہ آپ کو دنیا میں کوئی بھی جو ہے وہ بڑے ڈیسنٹ جو ہے وہ امپلائمنٹ اویلیبل ہے. تو اٹ آل ڈپینڈس کہ ہم آپس میں ایز انڈیویجولز اپنے کمفرٹ زون سے کتنا باہر نکلنا چاہتے ہیں, کتنا ٹائم دینا چاہتے ہیں اپنے آپ کو, اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کو,
because opportunities are boundless. اور ہمیں امید ہے کہ اس پروگرام کے ساتھ جو ہم ہواوے کے ساتھ کر رہے ہیں بائی دا اینڈ آف دی ایئر ہم جب 3 لاکھ بچے جو ٹرین ہوں گے اور جس طرح سے وہ اکانومی میں کنٹریبیوٹ کریں گے, میری آپ ہواوے سے بھی گزارش ہے کہ ان کی ٹریسر ضرور ہم کراتے رہیں گے کہ اس کا امپیکٹ کیا آ رہا ہے, اس کی امپلائبلٹی کتنی ہے, ہم کیسے پروگرام امپروو کر سکتے ہیں, کس ذریعے سے ہم پروگرام جو ہے وہ بچے تک پہنچا سکتے ہیں. تو اس کی مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن جو ہوگی وہ اس کا ایک بڑا اہم پہلو ہوگی جس سے ہم اس کو انشاءاللہ آنے والے سالوں میں درجہ بدرجہ امپروو کرتے رہیں گے. تو ایک بار پھر میں ہواوے کی ٹیم کا, ہواوے کا ہمارے ہمیشہ سے ڈیجیٹل ڈیولپمنٹ میں اور گورننس میں ہواوے ہیز آلویز بین اے ویری اسٹرانگ ایلائی, اور پنجاب میں بھی سیف سٹیز سے لے کے تمام چیزیں ہواوے نے ہمیں ڈیلیور کرتا رہا ہے. اور ہمیں امید ہے کہ آنے والے وقت میں جب ہم 1-2 پروجیکٹس ہمارے بڑے میجر جو چل رہے ہیں, جس میں اسمارٹ اسلام آباد کا ہے, اسلام آباد کو پائلٹ اسمارٹ سٹی بنانے کا ہے, یا مختلف جو ہم آئی ٹی کے حوالے سے پورے ملک کے اندر پروجیکٹس رن کر رہے ہیں, ہماری آپ کے ساتھ پارٹنرشپ رہی ہے اور آنے والے وقتوں میں وی ہوپ دیٹ اٹس اونلی گوئنگ ٹو گیٹ اسٹرانگر ایز وی موو فارورڈ. اور اوور آل آپ کی ٹیم کا, آپ لوگ پرو ایکٹیو رہتے ہیں, رابطے میں رہتے ہیں, ویڈ لائک ٹو تھینک یو اینڈ کنگریچولیٹ یو فار دس, اینڈ آن بہاف آف دا پرائم منسٹر ایز ویل, بیکاز ہی از ویری کین آن دس. انشاءاللہ بہت جلد وہ آپ سے اس کی خود میٹنگ لیں گے, وہ 2-3 دفعہ اس حوالے سے بات کر بھی چکے ہیں, تو وہ آپ سے خود بھی ملیں گے. بٹ آن ہز بہاف ایز ویل آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو فار دس پرٹیکولر انیشیٹو, اینڈ وی ہوپ دیٹ موونگ فارورڈ ہم 3 لاکھ سے بھی اس کو بڑھائیں گے. اور یہ بھی کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم کس طرح اعلیٰ تعلیم کے لیے, بہتر ٹریننگز کے لیے یہاں سے بچوں کو بھیجیں, ہم چائنا بھی بھیجیں, ہم مختلف ممالک میں بھیجیں. اور وزیر اعظم صاحب جب گئے چین تو ان کی یہ بھی ایک بات ہوئی کہ اے آئی کی ٹریننگ کے لیے ہم کس طرح چائنا بچوں کو بھیج سکتے ہیں. وہ ایک سپریٹ کانورسیشن ہے جو چل رہی ہے, جس کے اوپر ہم انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں پیش رفت دیکھیں گے. تو ونس اگین تھینک یو ویری مچ, آپ سب کا بہت شکریہ. اور ایک چھوٹی سی بات جو میں کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھی کہ کل آپ نے نیوز سنی ہوگی, کیونکہ میڈیا ادھر ہے, کہ دیر از بین اے ڈسٹرپشن ان سب مرین کیبل, اور وہ انٹرنیشنل کیبل ہے. قطر کے قریب اس میں ڈسٹرپشن آئی ہے, اور ایک جو کنسورشیم ہے جو کیبل کو دیکھتا ہے, چلاتا ہے, ان سے ہم بھی رابطے میں ہیں, پی ٹی اے رابطے میں ہے, اور ہمیں امید ہے کہ بہت جلد اس پہ کام شروع ہو گیا ہے, رابطے جاری ہیں. میں ایک بات لیکن میں کہہ دوں کہ جو بیک اپ ہے وہ ہم نے برج کرنا شروع کر دیا ہے, تو ہوپ فلی ایز سٹیزنز آپ کو اس کا بہت زیادہ اثر نہیں آئے گا. تھوڑا بہت آ سکتا ہے, لیکن پی ٹی اے نے پوری بھرپور کوشش کر کے اس کی بیک اپ جو ہے وہ اویلیبل کرنے کی, برج کرنے کی تیاری کر لی ہے. مگر یہ ایک انٹرنیشنل انڈر سی فالٹ ہے جس کا امپیکٹ آئے گا, مختلف ممالک پہ آئے گا. اور مگر یہ ہم بار بار دہراتے ہیں کہ پاکستان کا اسپیسیفک چیلنج یہ ہے کہ ہمارے پاس اوور آل ٹوٹل 7 انڈر سی کیبلز آتی ہیں, ان میں سے ایک ڈی کمیشن بھی ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے ہمارے پہ کبھی کبھی امپیکٹ تھوڑا سا ہمیں زیادہ فیل ہوتا ہے, بیکاز ہماری ریڈنڈنسی کم ہے, بیک اپ ہمارے پاس کم ہے, اوور آل اویلیبلٹی کم ہے. یہ جو انڈر سی کیبل ہے یہ پاکستان کی تقریباً 33% انٹرنیٹ جو ہے وہ باہر سے لے کے آتی ہے, جو کل ڈسرپٹ ہوئی ہے. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ کوئی اتنی پریشانی کی بھی بات نہیں ہے. انشاءاللہ یہ بھی جلد ٹھیک ہوگی, اور بیک اپ بھی جو ہے وہ برج کیا جا رہا ہے. اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو ایز سٹیزن, اسپیشلی ایز انڈسٹری جو ہے وہ اس طرح سے اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا. مگر جہاں آئے وہاں پہ آئی ہوپ وی آل انڈرسٹینڈ, اور اس پہ جیسے جیسے کوئی انفارمیشن یا نیوز آتی رہے گی وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اس وقت جو کیبل کو ٹھیک کرنے کی, بیکاز دس از اے ڈیپ سی ڈسٹرپشن, کیبل کو ٹھیک کرنے کے لیے جو شپس ہیں وہ ایک آئی تھنک کینیا میں ہے, ایک ایجپٹ میں ہے, ایک مزید ایسٹرن سائڈ پہ ہے. سو اس کا کچھ ٹریول ٹائم ہوتا ہے, وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. مگر ان کو دیکھتے ہوئے جو بھی نیوز آتی رہے گی ویل کیپ یو اپڈیٹڈ, اور ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتے رہیں گے. بٹ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ چند ہفتوں میں ہم اس کو سالو کرنے میں کامیاب رہیں گے. جو کنسورشیم ہے اور پی ٹی اے جو ہے, میری چیئرمین صاحب سے آتے ہوئے بھی راستے میں بات ہوئی ہے,
وہ بھی اس کو تھرلی فالو اپ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بات تھی جو میں آپ سب سے کرنا چاہ رہی تھی, مگر یہ ہے کہ ایز سچ کوئی پریشانی کی انشاءاللہ بات نہیں ہوگی. بہت شکریہ, تھینک یو. جدید دور میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بہت اہمیت حاصل ہے. حکومت نے لاکھوں طلباء کو آئی ٹی کورسز کروائے ہیں. بہتر روزگار کے حصول کے لیے ہواوے کے تعاون سے 3 لاکھ بچوں کو تربیت فراہم کی جا رہی ہے. وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ہواوے کے تعاون سے آئی سی ٹی ٹریننگ پورٹل کا اجرا نوجوانوں کو بہتر مستقبل کے حصول میں ایک نیا سنگ میل ثابت ہوگا. معیشت کی مضبوطی کے لیے تربیت یافتہ نوجوانوں کی اشد ضرورت ہے. ڈیجیٹل ڈیولپمنٹ اور معاشی استحکام میں معاونت کرنے والے تمام شرکاء کے شکر گزار ہیں. بہتر انٹرنیٹ کی دستیابی کے حوالے سے عالمی سطح پر کوششیں جاری ہیں. کیبل کے حوالے سے جو ڈسٹرپشن سے فیس کر رہے ہیں اس پر جو متعلقہ جو شرکاء ہیں وہ اس کو درست کرنے کے حوالے سے اس وقت مصروف عمل ہے, جس پر جو آئی ٹی کی وزارت ہے وہ بھی ان سے رابطے میں ہے. وزیر مملکت آئی ٹی شیزہ فاطمہ خواجہ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہی تھیں. پی ٹی وی نیوز سے یہ تھی تازہ ترین